بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب، آپ کے بڑے میسیجز مجھے آ رہے تھے، میں آپ کا یہ میسیج اٹھایا ہے کہ جناب اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو سعودی عرب، دبئی، قطر، یورپ میں لوگ آ رہے ہیں تو وہاں پہ ایف آئی اے والے ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں، ان سے رشوت مانگتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا میسیج آ رہا تھا. تو سر میرا بھی اب آپ سے سوال ہے، تو وہاں پہ جس وقت آپ سے وہ رشوت مانگتے ہیں یا آپ سے کوئی پیسے مانگتے ہیں یا آپ کو بلا وجہ وہ آف لوڈ کرتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو جہاں پہ کمپلین کر سکے؟ تو جواب ہے نہیں. تو کیا آپ نے کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی تھی تو کبھی آپ نے کبھی کسی کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. تو جناب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے بچپن میں اجتماعی سوچ تھی ہی نہیں. ہم لوگ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے تو سیکھا ہے ہماری کیا ضرورت ہے بھائی کسی کے لیے بولے. ہم لوگوں کو تو بچپن میں یہی سکھایا گیا ہے. یہی وجہ تھی میں سب اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا تھا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. میری بڑی کوشش تھی کہ سب اوورسیز پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی مسائل ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم سب ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں اور ایک دوسرے کے مسائل سن کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. میرا پاکستانی گورنمنٹ سے بھی سوال ہے، لوگ باہر آتے کیوں ہیں؟ نہ تو آپ ان کو جاب دے سکتے ہیں، نہ ان کو کام دے سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس روزگار کی کوئی فیسلٹی موجود ہے. آپ کی پالیسی میں اکانومی تو ہے ہی نہیں، لوگوں کے لیے معیشت تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور وہاں پہ لوگ بھی جو ہیں وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح رہنے لگ گئے ہیں. آپ کے پاس پلی، سڑک، نالی، دعا، جنازہ، اس کے اوپر تو آپ کی ٹوٹل پالیٹکس ہے. وہاں پہ لوگ تب باہر آتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. آپ لوگوں نے ان کو روزگار دیا ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس جاب ہے. ایک تو آپ لوگ ان کو کام نہیں دے سکتے، نہ ان کے پاس کاروبار ہے. کوئی کام شروع کرو تو پہلے تو وہاں پہ جی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے، اس کے بعد وہاں سے اگر بچ جاؤ تو وہاں پہ جی اے سی صاحب آ گیا، یہ ڈی سی صاحب آ گیا. وہاں پہ ٹیکس والا سسٹم ہے. وہاں پہ تو لوگوں کو آپ کام دے نہیں سکتے. یونیورسٹیوں سے پوچھیں، سکولوں سے پوچھیں، تمام اب بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوتا وہ بھی سوال کر رہا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ لوگ ان کو اپنے ملک میں کام دے نہیں سکتے، وہاں پہ لوگوں کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، وہاں پہ ان کے پاس جابیں نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کاروبار ہے. اب لوگ تنگ آ کے لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا. لوگ باہر تب آتے ہیں، خوشی سے کوئی پردیس نہیں نکالتا، وہ تنگ آ کے باہر آتے ہیں. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کو روکنا شروع کر دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ پاکستان میں کمپلین کیوں نہیں کرتے؟ جی پاکستان میں تو کیونکہ سسٹم تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کمپلین کس کو ساتھ کریں؟ کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی قانون ہے، بھیڑیں بکریاں بس بھاگ رہی ہیں ساری. سر پاکستان میں قانون تو نہیں ہے لیکن یورپ میں تو قانون موجود ہے نا، انگلینڈ میں تو قانون موجود ہے نا، امریکہ کینیڈا میں تو قانون موجود ہے، فرانس اٹلی میں موجود ہے. کسی بھائی کے پاس بھی اگر کوئی کمپلین یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ایویڈنس اپنے پاس رکھیں. اپنی گورنمنٹ کوئی فرانس سے ہے، جرمنی سے ہے، یو کے سے ہے، امریکہ سے ہے، کینیڈا سے ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جو ہے ان کی کمپلین کریں. کیونکہ اگر آپ خاموش رہیں گے یہ ظلم بڑھتا جائے گا. یہ آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. سعودی عرب، دبئی میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جو دیکھنے والے ہیں ان کا کام ایویڈنس اپنے پاس رکھو. ایویڈنس پاس رکھ کے یہاں پہ تو قانون موجود ہے نا، وہاں پہ قانون نہیں ہے لیکن یہاں پہ موجود ہے. آپ کا کام بنتا ہے آپ اس کی کمپلین کریں، آپ اس کو بتائیں کیوں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی انوسینٹ یا بے گناہ بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہاں پہ ایک بندہ لیگلائز جاب کر رہا ہے، جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے وہ کوئی کرتا ہے، اس کے خلاف کمپلین نہیں ہونی چاہیے. میں اس حق میں ہوں. لیکن اللہ نہ کرے کسی بے گناہ کے ساتھ بلا وجہ اس کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، اس کا ٹکٹ ضائع ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو سر بالکل خاموش نہ رہے. اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے ٹک ٹاک میں مجھے فالو کریں، یہ پلیٹ فارم میرا حاضر ہے. جتنا میں ہو سکا میں رہنمائی تو کر سکتا ہوں لیکن ایویڈنس لڑنا آپ لوگوں نہیں ہے. اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ نہیں بول سکتا تو کوئی اور اس کی جگہ بول بھی نہیں سکتا. کسی کی وہ کوئی رہنمائی ضرورت ہے میرے ساتھ ان باکس میں رابطہ کریں. میں پورا آپ کو لیگل پروسیس بتا دوں گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. کوئی لکھنے میں مسئلہ ہوا اس میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا کہ آپ کو کس طریقے سے کمپلین لکھنی چاہیے، کیا پروسیجر ہے. تو آپ بالکل بھی جی یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوگی، اگر ہم لوگ خاموش رہے تو یہ بڑھتا جائے گا کام. تو ہم لوگ بالکل بھی سعودی عرب یا دبئی میں بھی جو رہتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے ساتھ زیادتی ہو ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے؟ یہ ہم سب کا انسانیت کے ناطے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے. کسی کے ساتھ بھی پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، بالکل خاموش نہیں رہنا. کوئی بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ ہو، لیگل ایویڈنس آپ اپنے پاس رکھیں. اپنے جتنے بھی ہیں یو کے میں، انگلینڈ، امریکہ، یورپ میں کہیں بھی، تو یہاں پہ لا موجود ہے. یہاں پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں اور بڑا سخت قسم کا ایکشن ہوتا ہے یہاں سے. لیکن یہ ہے کہ کسی انوسینٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ایویڈنس آپ کے ہاں
हाँ लीगलाइज उनका हक है. कोई अगर आपके साथ खैर मतलब रिश्वत मांगता है, बिला वजह ऑफलोड करता है, तो सिर्फ एविडेंस रखे और इसमें क्वाइडनर है. अगर कोई मदद की ज़रूरत हुई तो मेरा टिकटॉक अकाउंट में आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी लीगलाइज रहनुमाई कर दूंगा कि लीगलाइज इसका क्या प्रोसेस मौजूद है. और ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ. बहुत बहुत